ہوٹل کے کمرے میں دلاور داخل ہوا تو بنش کو دلہن کے جوڑے میں ملبوس دیکھ کے اس کے قدم وہیں ٹھہر کے کمرے کی مدھم روشنی میں سرخ جوڑا سونے کے زیورات اور اس پہ بنش کی شرم سے جھکی ہوئی نظریں، سب کچھ دلاور کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ مسکرا کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے بنش کے قریب ہو کے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، قسمت اتنی مہربان کیسے ہو سکتی ہے کہ تم آج میری ہو چکی ہو، صرف میری۔ دلاور نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی، پھر اس نے بنش کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بنش کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، وہ شرما کے کچھ لمحوں کے لیے اس کی گرفت میں پگھل سی گئی۔ دلاور نے ذرا پیچھے ہٹ کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ شکریہ بنش، میرے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ سچ کہوں تو میں آج بھی ان لمحوں کو یاد کرتا ہوں جب میں تمہارے ماں باپ کے آگے جھکا تھا۔ کتنی منتیں کی تھی میں نے تمہارے رشتے کے لیے۔ وہ دن اور آج کا دن، مجھے لگتا ہے میں نے دنیا جیت لی۔ بنش نے شرما کے نظریں چرائی اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر دلاور نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بنش کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی نمی بھی تھی۔ دلاور کی آنکھوں میں بھی تڑپ اور جذبات کا طوفان تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے گال پہ آ گرا۔ وہ جھکا اور بنش کی گردن پہ نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے اس کے وجود میں سم ہونے لگا۔ وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، آج نہیں، پلیز آج نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے، سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے۔ اس کے جملے پہ دلاور کی آنکھوں کی چمک لمحوں میں غائب ہوئی، ان میں شدید سردی در آئی۔ اس نے بنش کے چہرے پہ اپنی گرفت مضبوط کی، اس کی آواز میں ایک گہرا شک اور کرب تھا۔ کس کا انتظار ہے تمہیں؟ کسی اور کا؟ بنش اس کی اچانک بدلتے تیوروں سے کانپ اٹھی۔ اس نے ڈر کی شدت سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں تو بس۔ دلاور نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروایا۔ اس کی مسکراہٹ اب ایک خطرناک موڑ لے چکی تھی۔ آئندہ کبھی مجھے اس چیز کے لیے روکنے کی کوشش مت کرنا، میں جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ اس کی گھبراہٹ پہ بے دلی سے ہنسا، اس کے ڈر کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بستر پہ لٹا کے اس کے اوپر جھک گیا۔ اس رات کی شدتیں بنش کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھیں۔ وہ چاہ کے بھی خود کو اس کی گرفت سے دور نہ کر پائی۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو بنش کی حالت کسی ٹوٹے ہوئے پھول جیسی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے میں ناشتہ آ گیا۔ دلاور کی لاپرواہی بدستور قائم تھی۔ بنش نے ہمت جمع کر کے دبتی آواز میں پوچھا، دلاور، مجھے اپنے گھر کب لے کے جائیں گے؟ آپ نے کہا تھا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دلاور نے اپنی کافی کا کپ اٹھایا اور اس کی بات کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا۔ اس نے نگاہیں ہٹاتے ہوئے موضوع بدل دیا، تمہیں معلوم ہے یہاں ناشتے کی چائے بہت لاجواب ہوتی ہے، چکھ کے دیکھو۔ ناشتے کے بعد دلاور نے اپنی جیکٹ اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم یہیں رہو گی، باہر نہیں نکلو گی؟ بنش کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے بے چینی سے دلاور کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ دلاور، ہماری شادی کو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، ہم نے اب تک ساتھ وقت بھی نہیں گزارا، پلیز مجھے وقت دے دیں، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ دلاور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بنش کی پریشانی بڑھ گئی، وہ اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتی دلاور باہر نکل گیا، دروازے کو تالے کی آواز کے ساتھ مقفل کر دیا۔ کمرے میں اب ایک سناٹا چھا گیا۔ بنش نے تیزی سے چاروں اطراف دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا موبائل فون دلاور پہلے ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کمرے میں نہ کوئی کتاب تھی، نہ ٹی وی، نہ ہی باہر جانے کا کوئی راستہ۔ وہ قید ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ پیٹا، اسے ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوہے کی طرح مضبوط تھا۔ وہ وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ خوف اور تنہائی کے ملے جلے احساس نے اسے گھیر لیا۔
وقت کا پہیہ جیسے تھم گیا، روتے روتے کب بستر پہ پڑ گئی اسے خبر نہ ہوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دوپہر کی مدھم روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے اٹھ کے بےتابی سے ارد گرد دیکھا۔ دلاور کے واپس آنے کی امید میں دروازے پہ نظریں جمائے رکھی، لیکن کمرہ بدستور خاموش تھا۔ وہ اب بھی نہیں آیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ دلاور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کا ٹرے تھا۔ بنش جو دن بھر کی تنہائی اور خوف سے نڈھال ہو چکی تھی، اسے دیکھتے ہی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ دلاور نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کے بڑی محبت سے سمجھانے لگا، میرا بچہ روتے نہیں ہے، میرا ایک انتہائی ضروری کام تھا جس کا ٹلنا ممکن نہ تھا۔ بنش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے لگا آپ مجھے کہیں بھول گئی ہیں۔ دلاور نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مسکرا کے کہا، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تم میری زندگی ہو بنش، کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی ان محبت بھری باتوں اور دلاسوں نے بنش کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے اسے پیار سے ڈنر کرایا۔ ماحول میں عجیب سا سکون کھل گیا تھا۔ کھانے کے بعد دلاور نے اسے اٹھایا اور کھڑکی کے پاس رکھی راکنگ چیئر پہ جا بیٹھا۔ بنش کو اپنی گود میں بٹھا کے آہستہ آہستہ چیئر کو جھلانے لگا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں کھڑکی سے باہر نظارے دیکھ رہے تھے، جہاں شہر کی روشنیاں چکمگا رہی تھیں۔ اس وقت بنش کو یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا، جہاں خوف کی جگہ اب دلاور کی قربت کی گرمائش نے لے لی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دلاور کا رویہ بدلنے لگا۔ شروع کی وہ شفقت اور قربتیں اب بے باکی میں بدلنے لگی تھیں۔ دلاور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا۔ بنش کی شرم و حیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ گزرتی رات کے ساتھ اس پہ اپنی ملکیت کا اظہار زیادہ شدت سے کرنے لگا، جیسے وہ کوئی ایسی شے ہو جسے وہ ہر قیمت پہ استعمال کرنا چاہتا ہو۔ 2-3 راتیں تو دلاور نے اس کے ساتھ اس جنون میں گزاری، اسے اپنی باتوں کے سحر میں جکڑے رکھا، محبت کے جھوٹے وعدوں سے اسے بہلایا، لیکن چوتھی رات سے ہی منظر بدلنے لگا۔ بنش جو اب اس کے ساتھ کچھ حد تک مانوس ہو چکی تھی، جب مسکرا کے اسے کچھ کہنا چاہتی تو دلاور کی آنکھوں میں اسے وہ پیار نظر نہ آتا جو پہلے دن تھا۔ وہ اب اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیتا۔ رات کے سناٹے میں جب اسے اپنے قریب کرتا تو اس کی آنکھوں میں اکتاہٹ اور بیزاری واضح ہوتی۔ وہ اسے دیکھتا ایسے جیسے وہ اسے تھک چکا ہو، جیسے اس کا تجسس ختم ہو چکا ہو۔ بنش کے لیے یہ رویہ ایک نئے خوف کا پیش خیمہ تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ دلاور کی یہ محبت کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جو اب اپنی اصلیت دکھا رہی تھی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، دلاور بستر پہ بیٹھا ایک کاغذ کو گھور رہا تھا۔ بنش کی آنکھ کھلی تو اس نے دلاور کو اسی سرد اور اجنبی انداز میں دیکھا جو گزشتہ چند راتوں سے اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا دل اب اس رشتے سے بھر گیا ہے، جو چند لمحے ہم نے ساتھ گزارے ہیں، اب ان کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ لو طلاق نامہ۔ بنش کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس کے الفاظ اس کے وجود کو چیرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے جیسے کسی بھیانک خواب کو جھٹکنا چاہتی ہو، اٹھ کر دلاور کے قریب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں لرزش تھی۔ دلاور، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کی بیوی ہوں، یہ سب کیا مذاق ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ دلاور کے بازو پر رکھنے کے لیے بڑھایا ہی تھا کہ دلاور بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور حقارت تھی۔ وہ دھاڑا، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وڈ کھڑا ہو گیا اور بنش کی طرف نفرت سے دیکھتا ہوا بولا، تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی تعلق نہیں، میرے لیے تم اب ختم ہو چکی ہو۔
آج کے بعد تمہارے لیے ایک مردہ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ کاغذ سائن کرو اور اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ بنش کے ہاتھوں کی لرزش پڑ گئی۔ وہ روتے ہوئے دلاور کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگی، جیسے وہ اس کے وجود میں کوئی جواب مانگ رہی ہو۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ دلاور، کیوں؟ آخر کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ یہ دلاور کا چہرہ کسی پتھر کی طرح ساکت تھا۔ اس نے نفرت اور بیزاری سے بنش کے ہاتھ کو اپنے گریبان سے جھٹک دیا، جیسے اسے چھونا بھی اس کے لیے اذیت ہو۔ میں نے کہا نہ چلی جاؤ۔ اس سے زیادہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، بس اتنا ہی تھا۔ یہ سب، یہ وقت، یہ رشتہ ختم۔ بنش کی دنیا جیسے ایک لمحے میں مسمار ہو گئی۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہ رہ سکی، اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے دلاور کے جوتوں کو تھام لیا۔ اس کی آواز میں کرب بھری ہوئی تھی۔ ایسا مت کرو دلاور، خداشا میں کہاں جاؤں گی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے؟ اپنی عزت، اپنا سب کچھ صرف تمہارے لیے قربان کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ وہ اس کے قدموں میں سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی، لیکن دلاور کی آنکھوں میں ایک قطرہ ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے سے ایسے گزر گیا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ دلاور کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ہوٹل کا عملہ کمرے میں آ گیا۔ ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میڈم، بل کی ادائیگی ہو چکی ہے، آپ کو کمرہ خالی کرنا ہوگا۔ بنش، جس کی روح پہلے ہی جسم سے الگ ہو چکی تھی، نیم پاگلوں کی طرح اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ اگلا ایک ہفتہ بنش کے لیے قیامت بن کے گزرا۔ وہ شہر کی سڑکوں پہ ٹھوکریں کھاتی رہی۔ بھوک، پیاس اور تسلیل نے اسے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ تھک ہار کے اپنے مائکے پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کے اس کے رہے سہے حوصلے بھی دم توڑ گئے۔ اس کی بھابھی نے دروازے پہ ہی اسے ذلیل کر کے نکال دیا۔ جو خاندان کی عزت اچھال کے کسی کے پیچھے بھاگے، اس کے لیے ہمارے گھر کے میں کوئی جگہ نہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ بنش اب بالکل بے سہارا تھی۔ سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے بھوک کی شدت اور شدید ذہنی صدمے سے اس کا سر چکرانے لگا۔ لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ اسے دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سڑک پہ سناٹا تھا۔ اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی۔ اسی لمحے دور سے آتی ہوئی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ گاڑی کی رفتار اور اپنی کمزوری کا اندازہ نہ کر سکی۔ ٹائروں کے چرچرانے کی ایک شدید آواز گونجی اور اگلے ہی پل گاڑی کا زوردار ٹکراؤ بنش کے وجود سے ہوا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ دور جا گری۔ اس کا سر سڑک کے کنارے سے ٹکرایا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی کا مالک، جو ایک نوجوان لڑکا تھا، گھبرا کے بریک لگاتا ہوا باہر نکلا۔ آدھی رات کے سناٹے میں سڑک کے بیچوں بیچ لہو لہان پڑی لڑکی کو دیکھ کے اس کا دل دہل گیا۔ گاڑی سے اترنے والا نوجوان حدید ہی تھا، جو بڑبڑا کے بھاگتا ہوا اس لڑکی کی طرف آیا۔ اس نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، اس کے حواس خطا ہو گئے۔ وہ بنش، مگر ایسی حالت میں اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک نرم تکیہ کمبل نکالا اور اسے سڑک کے ٹھنڈے فرش سے اٹھا کے اپنے گھٹنوں پہ سہارا دیا۔ اس نے بڑے التفات سے اس کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ سنو، آنکھیں کھولو، میری بات سنو۔ اس کی پیشانی پہ گہری خراشیں تھی، جہاں سے خون رس کے اس کی آنکھوں کے پاس آ رہا تھا۔ حدید نے پریشانی اور خوف سے اسے آوازیں دی، مگر بنش کا وجود بے حس و حرکت تھا۔ خون کے وہ چند قطرے جو اس کی پیشانی سے بہہ کے اس کے رخسار تک آئے تھے، حدید کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ اس نے فوراً ہی اپنے جیب سے رومال نکالا اور بنش کے زخم پہ دباؤ ڈالا تاکہ خون بہنا رک سکے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر باہر نکلے تو حدید نے فوراً ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا، مریضہ کی حالت مستحکم ہے، مگر سر پہ لگنے والی چوٹ کافی گہری تھی، جس کی وجہ سے ان کی یادداشت عارضی طور پہ متاثر ہوئی ہے۔ وہ فی الحال کچھ بھی یاد کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بتائیں کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟
حدید کو ڈاکٹر کے سوال نے ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اگر پولیس کو پتہ چلا کہ وہ اس حال میں سڑک پہ ملی ہے تو معاملہ پولیس کیس بن سکتا ہے، دلاور کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ حدید نے گہری سانس لی اور اطمینان سے بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ میری کزن ہے، گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں گر گئی، سر کے بل فٹ پاتھ پہ جا لگی، بس اسی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے، لیکن حدید کی پیشانی پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے ایک بار پھر بنش کے کمرے کی طرف دیکھا جو اب بستر پہ بے سد پڑی تھی۔ حدید نے بنش کے قریب ہو کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو بنش نے کرب سے کراتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں دھندلائی ہوئی تھی، دماغ پہ شدید بوجھ تھا۔ حدید کو قریب دیکھ کے اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے کمزوری کے باوجود حدید کا بازو تھام لیا اور اسے لپٹ گئی۔ اس کی آواز میں عجیب سی تڑپ اور دکھ تھا۔ تم دلاور ہو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ پلیز، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ حدید ساکت رہ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بنش کی اس رد عمل پہ بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سر کی چوٹ نے اس کی یادداشت کو دھندلا دیا ہے، اسی لیے وہ سامنے موجود مرد کو دلاور سمجھ کے اسے لپٹ رہی ہے۔ حدید، اسے ہسپتال سے فارغ کرو، اپنے فلیٹ پہ لے آیا۔ بنش ابھی تک ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ہر چیز میں دلاور کی تلاش کر رہی تھی۔ حدید جب اسے بستر پہ لٹا رہا تھا تو نیم بے ہوشی میں اس کے سینے سے لپٹ گئی اور بڑبڑانے لگی، دلاور، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ حدید اسے دیکھ کے عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے، اس سے کیا ہوا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر کی وہ بات اس کے کانوں میں گونجی جس نے ہسپتال میں تنہائی میں کہی تھی، حدید، یہ لڑکی ماں بننے والی ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے، اسے ذہنی اور جسمانی آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ حدید کا دماغ سن ہو گیا۔ ایک غیر شادی شدہ نوجوان جس کی زندگی میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اب ایسی لڑکی کے ساتھ اپنے فلیٹ پہ تھا جو نہ صرف زخمی تھی بلکہ حاملہ بھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اپنے قریبی دوست زین کو کال ملائی۔ زین، جلدی آؤ، ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، حدید نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زین اس کے فلیٹ کے دروازے پہ پہنچ چکا تھا۔ زین نے جیسے ہی بیڈ پہ پڑی بنش کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جان کے انجان بنتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس کے نکاح کے وقت دلاور نے اسے گواہ کے طور پہ بلایا اور یہ دلاور کی سابقہ بیوی تھی۔ زین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ حدید کے سامنے حقیقت تو نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ لڑکی دلاور سے جڑی ہے۔ زین نے خود کو سنبھالا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، حدید، تم نے یہ کیا کیا؟ کسی انجان لڑکی کو گھر لے آئی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حدید ڈر کے مارے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ یار، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اسے مرتا ہوا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ پولیس والے کیس بنائیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ زین نے اسے مزید ڈراتے ہوئے کہا، دیکھو، اگر یہ پولیس کے ہاتھ چڑھ گئی تو بہت لمبا کیس بنے گا، تم پہ الزام لگ سکتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ تم ایک کام کرو، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اسے اپنے پاس رکھو، اس کا خیال رکھو، لیکن جیسے ہی یہ ہوش میں آئے گی، اسے یادداشت واپس آئے گی، اسے یہاں سے نکال دینا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو یہ یہاں تھی، ورنہ تم بری طرح پھنس جاؤ گے۔ بنش کی طبیعت اور ہارمونز کی تبدیلیوں کے باعث اس کا موڈ کسی طوفانی موسم کی طرح بدلتا رہتا۔ کبھی وہ حدید سے شدید لڑتی، اسے مارتی، تو کبھی وہی بنش لمحوں میں پگھل کے اس سے لاڈ اٹھوانے لگتی۔ حدید اس کے عجیب و غریب رویے سے اکثر الجھ جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس نازک وجود کو کیسے سنبھالے۔ ادھر حدید کا معمول بن گیا تھا، اکثر دونوں گھر سے غائب رہتا۔ اس کی ماما اسے فون پہ شکوہ کرتی تو ٹال دیتا۔ دلاور، جو حدید کے اس بدلتے ہوئے رویے سے بے خبر تھا، ایک دن دھیان رکھیں کہیں غلط قدم راستے پہ نہ چل پڑے۔ ماما کی بات پہ حدید ہنس کے جواب دیا،
لالا آپ بھی نا، کالج کے اتنے کام ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہیں رکنا پڑتا ہے، بس اسی میں بیزی ہوتا ہوں۔ حدید نے بنش کی دیکھ بھال کے لیے ملازمہ رکھ دی تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ ایک دن کالج کے کاموں میں مصروف تھا، ملازمہ کا فون آیا، اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ صاحب جلدی آئیں، میم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سنبھل نہیں رہی۔ حدید نے ناشتہ وہی چھوڑا اور تیزی سے فلیٹ کی طرف بھاگا۔ فلیٹ پہنچ کے جو منظر دیکھا اسے ہلا کے رکھ دیا۔ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، بنش کی حالت قید تھی۔ جیسے ہی اس نے حدید کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے گھر لے چلو، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے میرے گھر لے جاؤ گے، اب تو بچہ بھی ہونے والا ہے، تم مجھے یہاں قید کر کے کہاں غائب رہتے ہو؟ اس کی سسکیاں اور درد سے بھری چیخیں حدید کے دل کو چیر رہی تھی۔ بے بسی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس گھر لے کے جائے، کیونکہ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں معلوم تھا کہ بنش کا اصل گھر کہاں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے۔ بنش کی چیخیں اور سینے پر پڑتے کمزور مکے حدید کے ضبط کا بند توڑ رہے تھے۔ وہ اس الجھن سے، اس کی گرفت میں بے بس، اس کے اندر جمے ہوئے اس خوف کو محسوس کر رہا تھا جسے ہر لمحہ مار رہا تھا۔ حدید نے ایک جھٹکے میں آگے بڑھ کے بنش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا۔ بنش جو ابھی تک غصے میں تھی، اس اچانک قربت اور باہوں کی گرمائش سے ساکت رہ گئی۔ حدید نے اپنی تھوڑی اس کے سر پہ رکھی اور بیٹھ کے آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ شانت ہو جاؤ۔ حدید کی آواز میں پہلی بار عجیب سی لرزش اور نرمی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے ساتھ ہوں، وعدہ کرتا ہوں جب وقت آئے گا تو تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا، ابھی میری بات مانو، تم بہت کمزور ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے رکھتا، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ حدید کے سینے پہ سر ٹکائے اس کے دھڑکتے دل کی آواز سن رہی تھی، جو اسے عارضی تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ اس لمحے حدید کو محسوس ہوا یہ لڑکی جو ایک اجنبی کی طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، اب اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکی تھی جسے وہ چاہ کے بھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو اب تک صرف ایک ذمہ داری یا مصیبت سمجھ کے سنبھال رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بنش کی موجودگی سے بدلنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ وہ دنیا کی ہر بلا سے اسے بچا کے اپنے قریب رکھتا ہے، اسے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے، کوئی اسے چھین نہ سکے۔ اسے خود پہ حیرت ہوتی کہ ایک اجنبی لڑکی جس کی یادداشت کھو چکی ہے، وہ اسے اتنی اچھی کیسے لگ سکتی ہے۔ اب اسے گھر سے باہر نکلنا ایک سزا لگتا تھا۔ اسے ہر وقت یہی فکر کھائی رہتی تھی کہ کہیں وہ اکیلی گھبرا نہیں رہی، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ اسے دور کرنے کے بجائے اپنے وجود کے حصار میں بند کر لینا چاہتا تھا، جیسے وہ اس کی اپنی ہو۔ صرف اس کی راتوں کو جب سوتے ہوئے دیکھتا تو اس کا جی چاہتا کہ وقت ٹھہر جائے، اس کی خاموشیاں، سسکیاں اور اس کے موڈ سوئنگز سب کچھ حدید کو اپنی طرف کھینچنے لگتے۔ اسے احساس ہونے لگا تھا یہ محبت ایک ایسی محبت ہے جس کی کوئی منطقہ نہیں، کوئی جواز نہیں تھا۔ اسے اس طرح خود میں چھپا لینا چاہتا تھا جیسے کوئی سب سے قیمتی چیز دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہو گئی اور وہ جان گیا کہ اب اگر بنش نے اسے چھوڑا تو وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔ حدید کے اندر کشمکش اب فیصلہ میں بدل چکی تھی۔ ایک شام جب زین اس کے فلیٹ پہ آیا تو حدید نے بنا کسی تمہید کے بات شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا عزم تھا۔ زین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس کا مکمل علاج کروانا چاہتا ہوں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تو اس کا نواں مہینہ چل رہا ہے، اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ زین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ حدید کی حماقت پر بکھلا گیا۔ اس نے فوراً حدید کا کندھا پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، حدید، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، یہ تمہارے بھائی دلاور کی سابقہ بیوی ہے۔
دلاور اسے طلاق دے چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تمہارے بھائی کا ہے۔ زین کے الفاظ پہ ایک دم سے حدید پہ بم کی طرح گرے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حدید کا چہرہ کچھ لمحے پہلے پرعزم تھا، اب پیلا پڑ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد کی دیواریں گر رہی ہیں۔ وہ جس کو اپنی محبت سمجھ کے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا، وہ اس کے بھائی کی امانت تھی، جس کو اس کے بھائی نے ٹھوکر مار کے نکال دیا تھا۔ حدید کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کرسی پہ گر پڑا۔ زین کے انکشاف نے اس کے خوابوں کے محل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ دلاور اسے اپنی بیوی کیوں نہیں مانتا تھا، اور وہ کیوں بنش کے وجود سے بیزار ہو چکا تھا۔ حدید کی محبت اب ایک گہری اذیت ناک الجھن میں بدل چکی تھی۔ زین نے حدید کی طرف دیکھا اور دلاور کی سنگ دلی کا وہ پورا قصہ بیان کر دیا جو اب تک حدید سے چھپا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح دلاور نے بنش کو ہوٹل کے کمرے میں قید کیا، اسے ذہنی اذیت دی اور پھر انتہائی بے دردی سے طلاق نامہ اس کے منہ پہ مار کے اسے سڑکوں پہ ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ حدید وہ صرف اس کی سابقہ بیوی نہیں ہے، وہ ایک مظلوم عورت ہے جسے تمہارے بھائی نے اپنی انا کی بھینت چڑھا دیا۔ اس نے بنش سے وہ سب کچھ چھین لیا جو اس کا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ بنش ایک حادثے کا شکار بے سہارا لڑکی ہے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی تباہی کا ذمہ دار اس کا اپنا سگا بھائی ہے۔ وہ شدت کرب سے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بنش کے وہ آنسو اور اس کے مکے اور وہ بے بسی والی چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ انتہائی پریشان اور اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے اپنے جذبات تھے جو بنش کے لیے شدت اختیار کر چکے تھے، اور دوسری طرف اس کے بھائی کا وہ مکروہ کردار جس نے بنش کو اس حال تک پہنچایا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی اس جرم میں شریک ہو، کیونکہ اس نے بنش کو اپنے فلیٹ پہ رکھ کے دلاور سے جوڑا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی پریشانی اب ایک ایسے بھنور میں بدل چکی ہے جس سے نکلنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس رات بنش کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بوجھل تھی، شاید اسے اپنے اندر کسی انہونے طوفان کا احساس ہو رہا تھا۔ جب حدید وہاں جانے کے لیے اٹھا تو بنش نے اسے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جس نے حدید کے قدم جکڑ لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کہیں نہیں، تم چلے جاؤ گے تو پھر میں تنہائی کے اندھیروں میں کھو جاؤں گی۔ حدید اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ وہ زبردستی حدید کو واپس بیڈ پہ کھینچ لائی، اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اس کا ہاتھ حدید کے سینے پہ تھا، وہ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بنش نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی۔ مجھے معلوم ہے تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گے، سب چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پلیز ابھی نہیں، ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی، مجھے مت چھوڑنا، مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی گود میں سمٹ کے سو گئی۔ حدید بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں زین کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھی کہ یہ اس کے بھائی کی سابقہ بیوی ہے جس پہ ظلم ہوا ہے۔ حدید کا دل اس معصوم لڑکی کے لیے اور بھی پگھل گیا۔ اس نے اسے خود سے دور کرنے کے بجائے اس پہ سر پہ آہستہ سے ہاتھ پھیرا، اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اسے دوسری اختیار نہیں کر سکتا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں۔ وہ اسے اس اندھیری رات میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے دن صبح کی روشنی فلیٹ میں پھیلی تو حدید نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے بنش کے سامنے آ کے نرمی سے کہا، تیار ہو جاؤ بنش، آج میں تمہیں تمہارے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ بنش جو اب تھوڑی سنبھلی ہوئی تھی یہ سن کے ایک دم سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ گھر؟ کیا وہاں مجھے سب قبول کر لیں گے؟ کیا دلاور؟ وہ وہاں مجھے ملے گا؟ حدید نے اسے تسلی دیتے ہوئے ایک شال نکالی اور بڑے پیار اور احترام سے اس کے شانوں پہ اڑا دی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اسے معلوم تھا وہ کس آگ میں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے۔ اس نے بنش کی پیشانی کو محبت سے دیکھا اور پرعزم لہجے میں بولا، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے،
تم میری جان ہو، میں تمہیں کسی کے آگے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حدید کا ایک ٹھوس منصوبہ تیار تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے اس کے مائکے نہیں لے جا سکتا جہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا، نہ ہی وہ اسے دلاور کے سامنے لا سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے ایک محفوظ جگہ پہ منتقل کرے گا جہاں اسے کوئی ڈھونڈ نہ سکے، اور اس دوران وہ قانونی طور پہ اس کی مدد کے لیے وکیل کا بندوبست کرے۔ بنش ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑے بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اب بھی کسی انجانے خطرے کا احساس ہو رہا ہو۔ حدید نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بنش کو اندر بٹھا دیا اور گاڑی کو کسی نامعلوم منزل پہ لے گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، بنش اور اس کے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کو دلاور کی نفرت اور دنیا کی رسوائی سے ہر قیمت پہ بچانا ہے۔ حدید بنش کا ہاتھ تھامے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا۔ گھر میں سناٹا تھا مگر حدید تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے اس گھر میں کیوں لائے ہو؟ والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حدید نے بنش اپنے پیچھے مضبوطی سے ڈھانپ لیا اور پورے اعتماد سے بولا، یہ میری بیوی ہے، یہ اسی گھر میں رہے گی۔ اچانک اوپر کی منزل سے سیڑھیاں اترتے ہوئے دلاور کی ہنسی گونجی۔ وہ طنزیہ انداز میں نیچے آیا اور بنش کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ حدید کے قریب آ کے حقارت سے بولا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی بیوی کہہ رہے ہو؟ دلاور نے بنش کی طرف اشارہ کیا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے کچرے کی طرح باہر پھینک دیا۔ حدید نے دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولا، حالانکہ ان کا نکاح ابھی نہیں ہوا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کے بدن میں پلنے والا میرا ہے۔ دلاور ایک دم سے رک گیا، اس کی آنکھوں میں آگ لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی اور یہ بچہ؟ اس ہنگامے کے بیچ بنش نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں دلاور کے چہرے پہ پڑیں، اس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا۔ وہ منظر، وہ طلاق نامہ، وہ ہوٹل کا کمرہ، وہ سرد لہجہ، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بنش کا چہرہ درد اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ وہ کبھی حدید کو دیکھتی جس نے اسے سہارا دیا تھا، اور کبھی دلاور کو جس نے اسے تباہ کیا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ دلاور اس کے حلق سے ایک مدھم سی چیخ نکلی اور یادداشت کے بند دروازے پر ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، اپنی تذلیل، اپنے ماں باپ کا گھر سے نکلنا، اور تکلیف جو دلاور نے اسے دی تھی۔ وہ حدید کے پیچھے سے ہٹ کے لڑکھڑانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی حقیقت کا ادراک تھا جو حدید کے جھوٹ کو بھی بے نقاب کرنے والا تھا۔ بنش کے لیے وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ دلاور کا چہرہ، اس کی وہی کڑوی آواز اور حدید کا وہ جھوٹ۔ سب کچھ مل کے اس کے اعصاب پہ گراں گزر رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھا، جیسے کوئی اسے اندر سے چیر رہا ہو۔ وہ چیخ کے حدید کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ دلاور، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، اور پھر وہ بے ہوش ہو کے فرش پہ گر گئی۔ حدید، جس کی دنیا بنش کے گرد گھومتی تھی، حواس باختہ ہو کے اسے اٹھانے لگا۔ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ اپنی انا کی قید میں تھا۔ ہسپتال میں ہنگامی صورتحال تھی۔ ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد ہسپتال کے کوریڈور میں 2 ننھی جانوں کے رونے کی آواز گونجی۔ بنش کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب حدید کو یہ خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک طرف خوشی تھی، دوسری طرف دلاور کا خوف کہ اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ کچھ دن بعد بنش سنبھل گئی اور حدید اس کے کمرے میں موجود تھا۔ بنش نے حدید کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ بھول پن نہیں بلکہ گہری سمجھ بوجھ تھی۔ حدید، وہ دھیمی آواز میں بولی، میری یادداشت کبھی نہیں گئی تھی۔ میں سب کچھ جانتی تھی۔ مجھے یاد تھا تم دلاور کے بھائی ہو، اور مجھے یہ بھی یاد تھا کہ دلاور نے میرے ساتھ کیا کیا۔ حدید سکتے میں آ گیا۔ بنش نے جاری رکھا، لیکن جس طرح تم نے مجھے سڑک سے اٹھایا، میری حفاظت کی، مجھ سے محبت کی، میں تم سے محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے ڈرامہ کیا تاکہ تمہارے ساتھ رہ سکوں اور تم سے دور نہ ہونا پڑے۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے یہ جھوٹ بولا۔
حدید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. وہ اسے دکھ نہیں دیتا تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا. وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ اسے سمجھتی تھی. ادھر دلاور کی دنیا اجڑ چکی تھی. طلاق کے بعد وہ بنش کو کھو چکا تھا. تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے. اسے پتہ چلا کہ بنش کے ہاں 2 بیٹے ہوئے ہیں تو اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا. وہ خود کو ملامت کرنے لگا. اسے احساس ہوا جسے وہ 2 ٹکے کی لڑکی کہتا تھا وہی اس کی زندگی کا اثاثہ تھی. وہ بنش سے رجوع کرنا چاہتا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی. طلاق کی شرعی مدت گزر چکی تھی اور بنش اب حدید کی پناہ میں تھی. 5-6 مہینے گزر چکے تھے. بچے اب کچھ بڑے ہو گئے تھے. دلاور اکثر حدید کے گھر کے چکر لگاتا. وہ حدید سے لڑتا، مطالبہ کرتا کہ یہ میرے بچے ہیں، میرا خون ہے، مجھے واپس کر دو. بنش اب حدید کے پیچھے کھڑی ہو کے اسے مضبوطی سے تھام لیتی. یہ تمہارے نہیں بچے، یہ میرے ہیں. تم نے ہمیں اس وقت ٹھوکر ماری تھی جب ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی. اب تم حق جتانے کا کوئی جواز نہیں رکھتے. دلاور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. بنش، میں بدل گیا ہوں. میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. میں تمہیں اور بچوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بنش اسے حقارت سے دیکھتی. تمہاری محبت انا کی غلام ہے دلاور. حدید نے مجھے وہ تحفظ دیا جو تم نے کبھی نہیں دیا. اب تم صرف میرے بچوں کے باپ ہو لیکن میری زندگی میں تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہے. حدید جو کبھی بہت ڈرنے والا انسان تھا اب بنش اور بچوں کے لیے دیوار بن چکا تھا. دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا، دلاور، جس چیز کو تم نے کچرا سمجھ کے پھینکا تھا آج وہی میری زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا ہے. اس گھر سے نکل جاؤ ورنہ مجھے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا. دلاور اپنی انا اور پچھتاوے کے درمیان چل رہا تھا جبکہ بنش اور حدید کے رشتے میں ایک ایسی مضبوطی آ گئی تھی جو کسی بھی طوفان سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی. بنش اب کسی سے نہیں ڈرتی تھی کیونکہ اس کے پاس حدید کا ساتھ تھا. اس کے بچے تھے جو اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکے تھے. بنش کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. اس کا پورا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا. وہ حدید کی طرف دیکھ کے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جس میں صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا. اس نے اپنا ہاتھ حدید کے ہاتھ پہ رکھا اور بھاری آواز میں بولی، حدید، اب میرے پاس چھپنے پیچھے کوئی نہیں بچا. میرے ماں باپ نے مجھے نکال دیا. دلاور نے مجھے ٹھکرا دیا. اب تم ہی میری دنیا ہو. کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ پلیز مجھے اس بے نام رشتے سے نکال دو. مجھے ایک قانونی سہارا دے دو. بنش کے الفاظ حدید کے دل پہ ایک دستک کی طرح لگے. اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بڑی نرمی سے بنش کے لبوں پہ رکھ دیا. اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا. اس کی آنکھوں میں پرعزم چمک تھی. پلیز رونا بند کرو بنش، حدید نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا. اس کی انگلیاں بنش کے چہرے کو چھو رہی تھی. شادی کی بات تو تم نے آج کی ہے لیکن میں تو نہ جانے کب سے تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا. میں تو خود تم سے شادی کرنے کے لیے ہر پل بے چین تھا. مجھے تمہارے کسی ماضی، کسی رشتے یا کسی طلاق سے کوئی سروکار نہیں. میں تم سے محبت کرتا تھا بنش، اور اس محبت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں. بنش کے آنسو اب تھم سے گئے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو مرد اس کے لیے اب ایک پناہ گاہ تھا اب وہ اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا. حدید نے اسے اپنے قریب کیا، اس کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور پرسکون انداز میں بولا، ہم کل ہی سب طے کر لیں گے. اب سے تمہاری ساری ذمہ داری، تمہارے بچوں کا مستقبل، تمہارا ہر دکھ میرا ہے. میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اس لمحے فلیٹ کی فضا میں نیا احساس جنم لے چکا تھا. وہ دونوں اب صرف ایک دوسرے کے سہارے نہیں بلکہ نئی زندگی کے سفر کے ساتھی بننے کے لیے تیار تھے. دلاور کی دھمکیاں اور ماضی کے سائے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کیونکہ حدید نے بنش کو وہ تحفظ اور محبت دے دی تھی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی. شادی کی تقریب سادگی مگر وقار کے ساتھ مکمل ہو چکی تھی. حدید بنش اب رشتہ ازدواج میں بن چکے تھے. اس رات فلیٹ میں عجیب سے پرسکون کیفیت تھی لیکن دلاور کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی.
اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بھائی اور سابقہ بیوی کو ایک ہوتے دیکھ کے اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بنش اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ بنش نے چونک کے دیکھا تو دلاور سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شکست تھی جس نے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا تھا۔ بنش، وہ فوراً خود کو سنبھالا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ دلاور نے اندر قدم رکھا، اس کی نظریں زمین پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی کرب سے بولا، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس یہاں آنے کا کوئی حق نہیں، نہ ہی تمہاری زندگی میں دوبارہ مداخلت کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کی آواز لرزنے لگی۔ میں نے کچھ کیا، وہ میری جہالت اور انا کی انتہا تھی۔ تم نے مجھے معاف کرنے کا حوصلہ دکھایا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں آج خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ دلاور نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی اور میز پہ رکھی۔ یہ بچوں کے اخراجات، میں زندگی بھر جب تک زندہ ہوں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ دار ہوں گا۔ میں بس تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دینا بنش۔ بنش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں دلاور کے لیے نفرت نہیں، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ دلاور نے نم آنکھوں سے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں حدید۔ حدید بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، تم سے محبت کرتا ہے جو میں کبھی نہ کر سکا۔ تم دونوں خوشی خوشی رہنا، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ پلٹا لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بنش نے جاتے ہوئے دیکھا، اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کا پرانا تاریک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ کمرے کے بیچ کھڑی تھی، تبھی حدید دروازے سے نمودار ہوا۔ اس نے بنش کے چہرے پہ چھائے جذبات کو بھانپ لیا، خاموشی سے آگے بڑھا، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دلاور جا چکا تھا اور اب بنش کی دنیا میں صرف حدید کی محبت اور ان کے آنے والے کل کا روشن سویرا تھا۔ دلاور کے جانے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بنش اب بھی اسی جگہ ساکت کھڑی تھی جہاں دلاور نے آخری بار اسے دیکھا۔ وہ الفاظ، وہ معافی، اس کا وہ شکست خوردہ انداز اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے چلتا ہوا خوفناک خواب آج ہمیشہ کے لیے سچ ہو گیا ہو۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، حدید اندر داخل ہوا۔ اس نے بنش کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی اور ہلکی سی لرزش کو بھانپ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کتنا جذباتی لمحہ ہوگا۔ حدید بغیر کچھ کہے اس کے قریب آیا۔ اس نے بنش کو باہوں میں بھر لیا اور شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بنش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر حدید کے مضبوط کندھے پہ ٹک دیا۔ حدید کی دل کی دھڑکنیں اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی یقین دہانی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد حدید نے بنش کو اپنے سینے سے ذرا دور کیا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بڑے تقدس اور محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ بوسہ صرف ایک اظہار محبت نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا اس کی حفاظت کا، اس کے سکون کا، اس کے ساتھ کا جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ سب ختم ہو گیا بنش، حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ اب صرف ہمیں اور ہمارا آج، ماضی کی پرچھائیاں اب کبھی ہمارے اور ہماری خوشیوں کے درمیان نہیں آئے گی۔ بنش نے مسکرا کے حدید کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے جڑواں بیٹے جو اب کچھ بڑے ہو چکے تھے، وہ اپنی شرارتوں اور کہکوں سے روشن رکھتے تھے۔ بنش کو دنیا کا محور بن چکا تھا۔ اس نے اپنی کھوئی ہوئی خوشیوں کو نہ صرف دوبارہ لیا، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں ماضی کا خوف نہیں بلکہ حدید کی محبت کا اعتماد تھا۔ وہ ایک مکمل زندگی جی رہی تھی۔ حدید اکثر اسے دیکھ کے مسکراتا اور یاد کرتا کہ کس طرح نامساعد حالات میں شروع ہونے والا رشتہ ایک مضبوط اور اٹوٹ بندھن میں بدل چکا ہے۔ دلاور یاد کبھی کبھار آتی، مگر وہ اب ایک بے ضرر ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو نئی سمت دی تھی اور کبھی کبھار بچوں کے لیے بھیجے گئے تحائف دلاور کی طرف سے اس کے پچھتاوے کی یاد دلاتے اپنے پیچھے جو چھوڑ گیا تھا۔ ایک خوبصورت شام جب حدید اور بنش بالکنی میں کھڑے اپنے بچوں کو باغیچے میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، بنش نے اپنا سر حدید کے کندھے پہ رکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ زندگی ہمیں یہاں تک لے آئے گی؟ بنش نے نرمی سے پوچھا۔ حدید نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، زندگی ہمیں وہیں لے آتی ہے جہاں ہماری منزل ہوتی ہے۔
میں نے تمہیں تب بھی اپنا سمجھا جب دنیا تمہیں بوجھ سمجھ رہی تھی، آج بھی تم میری سب سے بڑی خوشی ہو۔ بینش نے مسکرا کے حدید کی طرف دیکھا۔ سورج ڈھل رہا تھا مگر اس کی زندگی میں ایسا سویرا ہو چکا تھا جو کبھی نہ ختم ہونے والا تھا۔ سب کچھ بکھرنے کے بعد اب سب کچھ سمٹ کے ایک پرسکون خوبصورت انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب صرف دو روحیں نہیں تھیں بلکہ ایک مکمل خاندان تھے جن کے پاس محبت، تحفظ اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ محبت نے ایک بار پھر انان، نفرت اور ماضی کے اندھیروں کو شکست دے دی۔ حدید اور بینش کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے خوشگوار انجام کے ساتھ ایک یادگار بن گئی۔